آپ میڈیا کو دیکھ لیں، کیا پاکستان کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا کو آپ موازنہ کر لیں، کیا اسلام کی کوئی رمق ان میں نظر آتی ہے؟ کبھی پیپل پارٹی کے دامن میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں عافیت، کبھی مسلم لیگ کے دامن میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اپنی عافیت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آج باطل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ جرمن، یہ سارے کچھ نہیں ہیں۔ ہاں، ہم شیور کی مرغیاں نہ بنیں۔ انگریز یہاں موجود تھا، اور جو کتابیں انگریز نے یہاں رائج کی تھیں وہی کتابیں انگریز کے جانے کے بعد بھی آج چل رہی ہیں عدالتوں میں، اور یہی کتابیں جو پاکستان میں ہیں تھوڑے سے عنوان کی تبدیلی کے ساتھ ہندوستان میں چل رہی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی چل رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ ناظرین گرامی، آج کی نشست میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ آج کے محاذ میں موجود ہیں۔ ان سے ملکی صورتحال پر مختلف سوالات ہم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، سب سے پہلے تو آپ کا بےحد مشکور ہوں محاذ ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ حضرت جی، پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار مذہبی طبقے کو، علماء کرام کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا تو فرقہ واریت تو پھیلے گی۔ اب پاکستان کے اندر ایک انسان حق بات کہہ رہا ہے اور ایک آدمی باطل پر ہے، غلطی پر ہے، دونوں کو کھلی اجازت ہے۔ تو جب آپس میں اختلافات ہوں گے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا تو یقیناً مسائل جنم لیں گے۔ ایک انسان حق بیان کر رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہے، اور دوسرے کو بھی اجازت ہے، بلکہ اس کے پیچھے باطل کھڑا ہے اور وہ اس کی چیزوں کو عام کر رہا ہے، تو لڑائی اور جھگڑے اور فسادات تو جنم لیں گے۔ اسی لیے ہم ایک عرصے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے۔ جب قرآن و سنت کو نافذ کر دیں گے تو 90% مسائل تو حل ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزوں میں اختلاف آتا ہے، وہ تھوڑی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں آپس میں اختلاف آئے گا۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے۔ اب جمہوریت کو دیکھ لیں، جمہوریت کے بارے میں تو لوگ عوام خود اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ پہلے تو اس سے کے بارے میں کچھ نہ کچھ امید رکھتے تھے، اور خصوصاً جب عمران خان صاحب کے آنے تک لوگوں کو ایک آخری امید کی کرن یہاں نظر آتی تھی کہ شاید انصاف ہوگا، لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکی۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس میڈیا میں اکثر جمہوریت کے خلاف عام لوگ بولتے نظر آتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کی بات پہ یہاں پر ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ قرآن و سنت کا نفاذ، جمہوریت میں اس وقت دیگر علماء کرام بھی حکومتوں کا حصہ بنے ہوئے، آپ ان علماء کرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جن کی ساری جد و جہد اسی نظام کے لیے، جمہوریت کے نظام کے لیے؟ تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ؟ دیکھیے، جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم 70 سال سے کس چیز کا تجربہ کر رہے ہیں؟ جب ہم جوان تھے، جوانی ہم نے دیکھی، کراچی کے اندر بھی نوری ٹاؤن کے اندر پڑھتے تھے، اسلام و جمہوری اتحاد بنا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے ادوار دیکھے، اور ہم نے دیکھا کہ جمہوریت سوائے دجل، فریب، دھوکے کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اور اب تو الحمدللہ علماء نے باقاعدہ جمہوریت کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، کیا وہ جمہوری ادوار تھے؟ کیا وہاں انتخابات ہوتے تھے؟ کیا وہاں پر حزب اختلاف موجود ہوتا تھا؟ آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو جمہوری ادوار ہیں، نام کے تو ہیں، لیکن اس میں کسی چیز پر ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ مہنگائی ہوتی ہے تو چند افراد اوپر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو چند افراد بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں،
کوئی بھی فیصلہ قومی اسمبلی کے اندر تو بحث کے لیے آتا ہی نہیں. تو یہ قومی اسمبلی کس مرض کی دوا ہے؟ سینٹ کس مرض کی دوا ہے؟ قومی اسمبلی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، سینٹ کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، ان وزراء کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. قوم اس وقت پس گئی ہے، مہنگائی کے اندر پس چکی ہے، اور یہ جو سارے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کھانے پینے کے چکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر پچھلے دور بھی دیکھیں، ہم تو اس لیے عرض کر رہے ہیں ایک عرصے سے کہ پاکستان کے اب مسائلستان بن چکا ہے، اور غریب کا جینا اس ملک میں جو ہے محال ہوتا جا رہا ہے. غریب تر ہو چکا ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور حکمراں وہ ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والے ہیں. شیخ عبد الباقی حفظہ اللہ، جو غالباً اس وقت افغانستان میں طالبان کے ایک وزیر بھی ہیں، انہوں نے الادارۃ والسیاسہ کے نام سے عربی میں کتاب لکھی ہے، پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، پھر اس کا اختصار بھی ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو حکمراں ہوں گے اس میں اندر 60 صفات دیکھی جانی ضروری ہیں. وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن و سنت کا جاننے والا ہو، عاجزی اس کے اندر ہو، تواضع اس کے اندر ہو، انکساری ان کے اندر ہو، اور وہ سادہ زندگی بسر کرنے والا ہو، اپنے اثاثے بنانے والا نہ ہو. ایک بڑی تفصیل وہاں پر موجود ہے. ہمارے تو کوئی کچھ کوئی نہیں ہے. جو آتا ہے اس کے اثاثوں کی ایک لمبی فہرست لگی کھڑی ہے. اب نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، یا پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، یا عمران خان صاحب کی جماعت کو دیکھ لیں، ہم تو کہتے ہیں آج قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے اور ان کے اثاثے ہی چیک کر لیے جائیں. سب کے آپ متعین کر دیں کہ کتنی ضرورت ہے کسی کے. یہاں پر جو چودھری، خان، نواب، ٹیوانے جب پاکستان بنا تو انگریز نے جاتے ہوئے پاکستان جو حوالے کیا، ان میں سے چند ایک آدھ افراد اچھے بھی ہو سکتے درمیان میں، مجموعی طور پر 99% ان کے حوالے کر کے گیا تھا جو چور تھے، لٹیرے تھے اور انگریز کے ایجنٹ تھے. ایسے جیسے سوویت یونین جب نکلا ہے تو سوویت یونین نے نکلتے ہوئے دیکھا کہ میں اب رہ نہیں سکتا، تو نکلتے ہوئے اس نے تاجکستان، قازقستان، ازبکستان اور جتنے بھی یہ ملک ہیں یہ اپنے ایجنٹوں کے حوالے کر دیے ہیں. اب وہاں وہ سارے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلامی نظام وہاں نہیں ہے. اب صرف اور صرف ٹھیک ہے سوویت یونین مجاہدین کی قربانیوں سے ٹوٹا ضرور ہے، لیکن جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں اسلامی نظام نہیں آیا. وہاں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے 70 سال سے. یہاں بے حیائی یہاں آزاد ہے، فحاشی یہاں آزاد ہے، اور یعنی یہاں آزاد ہے. آپ میڈیا کو دیکھ لیں، کیا پاکستان کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا کو آپ موازنہ کر لیں، کیا اسلام کی کوئی رمق ان میں نظر آتی ہے؟ یہاں کی جو عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں جس شکل میں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہندوستان میں بھی وہی کچھ ہے، تو 19-20 کا ہی فرق نظر آتا ہے. اسلام آخر ایک مذہب رکھتا ہے اور ایک عظیم ضوابط، اور قرآن و سنت کے ضوابط تو سب سے عظیم تر ہیں، ان پر ہمارے میڈیا پر کوئی عمل ہوتا نظر آتا ہے؟ مولانا صاحب، ہر سوال کے جواب میں سرا گھوم پھر کے جو ہے وہ اسلامی نظام کی طرف آ رہا ہے. اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی انٹرنیشنل پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس طریقے سے ریڈ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور مغربی ممالک جو ہے جس طرح واچنگ کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت سارے ممالک خطرات بن چکے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے پھر ڈیفائن کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات اور روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں بھی پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی ریاستیں موجود تھیں. اس سن روم و فارس کی تو بہت بڑی ریاستیں موجود تھیں اور پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے، اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، مدینہ کے ریاست میں اسلامی نظام آئے گا، اور پھر ہم جہاد کا خصوصاً عمل شروع کریں گے، تو پھر یہ دنیا کی ریاستوں کے ساتھ ہم کیسے چل پائیں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ نہیں، آپ نے یہ اس طرف نہیں سوچا، بلکہ آپ نے مدینہ کی ریاست قائم بھی کی، اور مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے علاقے، طائف کے ہیں، حنین کے ہیں، بہت سارے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمائے.
اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ آپس کے مسائل کی جیسے کچھ فتوحات رکی رہی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو 20 سالہ ایک عظیم پھر خلافت کا دور شروع ہوتا ہے اور امارت کا دور شروع ہوتا ہے، اور دنیا کے بڑے علاقے 65 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ اب وہ ریاستیں آخر تھیں، ان ریاستوں کو بھی سیر و سفر کر رہے تھے اور مدینے کی ریاست بھی چل رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہمارے رزق کو کفار کے ساتھ نہیں جوڑا ہے کہ کفار راضی رہیں گے تو ہمارے جو ہے مسائل حل ہوں گے۔ ہماری جو مسائل ہیں ان کو جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے تعلق جوڑنے میں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ راہیں کھولیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا تو فرمایا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ زندگی ایک انسان آسان ہی تو چاہتا ہے نا کہ میری زندگی آسان ہو جائے، تو اس کا ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے یہ بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کہ مدینہ کی ریاست قائم کی، بلکہ مدینہ کی ریاست کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ آج باطل کچھ بھی نہیں ہے، آج یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ جرمن، یہ سارے کچھ نہیں ہیں۔ ہاں ہم شیور کی مرغیاں نہ بنیں، ایک شیور کی مرغی ہوتے ہیں نا اور ایک مرغے ہوتے ہیں، ہم مجاہد بن جائیں تو آج پوری دنیا، یہ ہندوستان کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر صرف 50 لاکھ مجاہد تیار ہو جائیں، طالبان تیار ہو جائیں، اور جو رخ اختیار کریں ہندوستان کا، تو انشاءاللہ ہندوستان کے فتح میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے لیے کوئی، صحابہ کرام کے لیے تو حکم یہ تھا 100% مجاہد بنیں۔ ہم اگر 100% نہ بھی بن سکیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100واں حصہ بھی بن جائیں۔ 100واں حصہ، اگر 1 ارب ہے تو 1 ارب میں سے صرف 1 کروڑ انسان تیار ہو جائیں، 100واں حصہ تیار ہو جائیں جہاد کے لیے، کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اب جو معاملہ ہوگا دیکھی جائے گا۔ پوری دنیا فتح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ باطل میں جان نہیں ہے، باطل آج اسی طرح کمزور ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کمزور ہے، لیکن ہم خود کمزوری دکھا رہے ہیں۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا تھوڑے سے لوگ اٹھے، کوئی 60-70 ہزار ہوں گے، اور وہ اٹھے اور پوری دنیا کفر کو بھی شکست دی، اور باطل وہاں کا جو نظام، خود افغانستان کا نظام تھا جس میں وہاں کئی ایجنسیاں تھیں، فوج تھی، پولیس تھی، ان سب کو بھی شکست ہو گئی۔ اور ہم 70 سال سے مارے پھر رہے ہیں۔ کبھی پیپل پارٹی کے دامن میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں عافیت، کبھی مسلم لیگ کے دامن میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اپنی عافیت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی فوجی عامر کے دامن میں عافیت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو رسوائیاں ہیں، اس لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا اور قرآن کے ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعمال صالحہ کی زندگی گزارتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم باطل والوں سے، امریکہ اور برطانیہ اور ان سب سے ہاتھ جوڑتے پھرو کامیابی ملے گی، نہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ کامیابی کو جوڑ دیا، اور گناہوں کے ساتھ فرمایا کہ ناکامی مقدر ہوگی۔ وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ اگر 7 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اور ناکامی کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے میں۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے قرآن پاک سے رشتہ جوڑنے کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام قائم ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق قائم ہیں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، اس پر تو میرا ایک رسالہ بھی ہے، اور اس رسالے میں میں نے تفصیل لکھا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انگریز یہاں موجود تھا اور جو کتابیں انگریز نے یہاں رائج کی تھیں، وہی کتابیں انگریز کے جانے کے بعد بھی آج چل رہی ہیں عدالتوں میں، اور یہی کتابیں جو پاکستان میں ہیں تھوڑے سے عنوان کی تبدیلی کے ساتھ ہندوستان میں چل رہی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی چل رہی ہیں۔ تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انتہائی مہنگا ترین نظام ہے، ایک غریب آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ایک آپ جو ہمارے تھانے ہیں یہ خود ظلم و ستم کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں جس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ طاقت حکومت کی طاقت ہو، پیسے کی طاقت ہو، وہ وڈیرا ہو، خان ہو، نواب ہو، ٹیوانا ہو، جو طاقت اس کے پاس اگر موجود ہے وہ جھوٹے وہاں مقدمات درج کرا سکتا ہے۔ ایک غریب پر جھوٹا مقدمہ درج کرا دیتا ہے، وہ 10,000 20,000 30,000 روپے دے گا منشی کو اور مقدمہ درج ہو جائے گا، نہیں تو ایس ایچ او کو اوپر سے آرڈر آئے گا، وہ مقدمہ درج کر دیں گے، اور اس کے بعد سالہ سال لاکھوں روپے لوور کورٹ میں اور 10-15 لاکھ روپے ہائی کورٹ میں، اور اگر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا تو کروڑوں روپے لگ جائیں گے۔ تو یہ سارا دجل و فریب کا نظام ہے، یہ سارا کا سارا نظام انصاف فراہم نہیں کرتا بلکہ ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارا عرصے سے یہ موقف ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر جو طاغوتی نظام ہے اس وقت سعودی عرب میں بھی ہے، وہ قطر میں ہے، وہ دوحہ میں ہے، وہ دبئی میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہ شام میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ ہندوستان میں ہے، وہ امریکہ سمیت پوری دنیا کے اندر ہے۔ تو سب سے بڑا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش اور سعی کریں کہ جو پوری دنیا کے طاغوتی نظام ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ باقی جہاں تک بات آتی ہے کہ جی ان کے قرضے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں ان کے قرضے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو قرضے تھے یہ قرضے ان کے لوگوں نے لیے اور وہ ان سے وصول کریں، وہ نواز شریف سے وصول کرتے رہیں، وہ پیپل پارٹی سے وصول کریں، وہ مسلم لیگ سے۔ پاکستان کو تو ملا کچھ نہیں اس میں قرضوں میں۔ پاکستان کا غریب تو آج بھی 5 مرلے کو ترستا ہے۔ جن کو پیسے دیے پہلے ان کے پیسے ان کو جا کے دیکھ لو، ان سے پیسے لے لو، انہوں نے لوٹ مار کیا پوری دنیا کے اندر، اور آئی ایم ایف سے انہوں نے وصول کیا ہے، اور باقی سود کی رقم تو شرعاً ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اور جب قرآن و سنت نافذ کر دیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا پیسہ یہ مال غنیمت ہوگا، اور مال غنیمت کے طور پر اس پر جو ہے نا ضبط کیا جائے کہ تم نے ہمیں بہت لوٹا ہے اور پورے ملک کو 70 سال لوٹا ہے، اب لوٹنے کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ یہ سارے اثاثے جو تمہارے ہیں یہ ضبط کیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ جس اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، اس مسند پر بیٹھ کر ایک مسجد کے امام و خطیب اور مدرسے کے محتمم ہونے کے باوجود حکومتوں میں موجود علماء کرام کیوں اس حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں ایک مصرع ہے، ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، کہ جو نمک کی کان میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ نمک ہی بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کا ایک طبقہ جب اس میں گیا، ابتداءً تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نظام طاغوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کشاں کشاں وہ اسی نظام کا حصہ بنتا چلا گیا اور اسی نظام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ حالانکہ ہمارے اکابر کی بہت ساری کتابوں میں جمہوریت کو کفر لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ابتداءً تو یہ کہا کہ جی ایک مجبوری ہے، ضرورات تبیح المحظورات کے اصول کے تحت ہم مجبوراً جا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مولوی صاحب، اسلامی نظام کے حوالے سے تو تفصیلاً سوال و جواب ہوگا، یقیناً ناظرین نے جو ہے ان سے بہت زیادہ رہنمائی لی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ایک آخری سوال کی طرف۔ ملک کے اندر تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ آئے روز غریب کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ترین ہو چکا ہے؟
جبکہ اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ سب دعوے دھرے کے دھرے گئے۔ دیکھیے ہمارا موقف وہی ہے، پہلے والا ہی ہے، پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیے جائے، اور جو ہمارے قربانیاں دی ہیں آج تک 74 سال سے، وہ قوم نے دی ہیں، اور ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے، چاہے وہ اسمبلی کے بڑے لوگ ہوں اور وزیر اعظم صدر ہوں، انہوں نے مزے کی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے اور خوب لوٹ مار کی ہے۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اب قربانی یہ اوپر والا طبقہ دے گی۔ یہ 20-25 لاکھ کا ہے، 20 کروڑ عوام سے ہمیشہ سے قربانی لی جاتی رہی، اور یہ سارے کے سارے تعیشات کی زندگی بسر کرتے رہے، تو قرآن و سنت کو نافذ کر کے ان کو سادہ زندگی کی طرف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ آپ نے افراد مقرر کیے تھے جو پورے ملک میں اسلامی ریاست کے اندر جا کر دیکھتے تھے کہ جو حکمراں ہیں، جو گورنر ہیں، جو وزراء ہیں، وہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ آج چلے جائیں اور جا کر ذرا وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے، آپ ایک ایس ایچ او کو دیکھ لیں کہ اس ایس ایچ او کی زندگی کیسے ہے، ایک کمشنر ڈی سی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ آج ایک غریب عورتیں بیچاری اپنی عزتیں بیچتی نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کا جو طبقہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ یہاں شہزادے ہوں اور بادشاہ بن کر زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن و سنت کو نافذ کر دیں، اور قرآن و سنت کے نافذ کرنے کے بعد کہا جائے کہ اتنے محدود اثاثے تو ہر ایک کو رکھنے کی اجازت ہے جو انسانی ضرورت کے لیے مجبوری کے درجے میں ہے، باقی اس سے زائد اثاثے وہ سارے کے سارے لے کر، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں جمع فرما دیتے تھے، ایسے ہی پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور تحریک انصاف، اور چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہی کیوں نہ ہوں اور ہمارے فوجی افسران کیوں نہ ہوں، ان سب کے زائد اثاثے وہ سارے کے سارے بیت المال کا حصہ بنائے جائیں، اور جیسے افغانستان میں طالبان نے ٹیکسوں کا خاتمہ کیا خورد و نوش کی چیزوں سے، تو یہاں ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ طبقہ جو بادشاہی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ طبقہ اب قربانی دینے والا ہے۔ آج کے محاذ میں مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت تفصیلی انداز میں انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، اور بعض سوالات تلخ بھی تھے لیکن تحمل مزاجی کے ساتھ آپ تک انہوں نے اپنا موقف بھی پہنچایا۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ ان کی ذاتی رائے سے اس موقف سے کس حد تک متفق ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا۔ اگلے محاذ تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔